بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 16۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ سلیم صاحب السلام علیکم۔ مجلس کے برخاست ہونے کے بعد سلیم کے چند دوست اس کے گرد جمع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ان کی داد و تحسین سننے کے بعد سلیم جب کمرے سے باہر نکل رہا تھا، کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ دلکش آواز سلیم کے کانوں سے ہوتی ہوئی دل تک اتر گئی۔ سلیم نے وعلیکم السلام کہہ کر پیچھے دیکھا۔ ایک خوش وضع نوجوان مسکرا رہا تھا۔ سلیم پہلی نگاہ میں اسے پہچان نہ سکا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھیں کہ تم نے اسے دیکھا ہے، تم اسے جانتے ہو، تم اس آواز سے آشنا ہو۔ دوسری نگاہ میں ماضی کی حسین آور دل فریب نقوش دماغ کی گہرائیوں سے نکل کر شعور کی سطح پر آ گئے۔ سلیم کی آنکھوں کے سامنے سادہ اور معصوم مسکراہٹیں رقص کرنے لگیں۔ اس کے کانوں میں دلکش قہقہے گونجنے لگے۔ وہ بے اختیار ارشد ارشد کہتا ہوا نوارد سے لپٹ گیا۔ تم کب آئے؟ تم کہاں تھے؟ اتنی دیر تم کہاں غائب رہے؟ تم نے مجھے خط تک نہیں لکھا۔ سلیم جواب کا انتظار کیے بغیر سوالات کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے گرد دوسرے لڑکوں کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس نے کہا، چلو کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ ارشد اس کے ساتھ چل دیا۔ سلیم نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، بجلی کا بٹن دبایا اور ارشد کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ قدر اطمینان سے اپنے سوالات دہرا رہا تھا۔ ارشد نے ان سوالات کے جواب میں مختصراً اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ میں امرتسر کے میڈیکل اسکول سے فارغ التحصیل ہو چکا ہوں۔ اب تم مجھے چھوٹا سا ڈاکٹر کہہ سکتے ہو۔ فوج کو اپنی خدمات پیش کر چکا ہوں۔ خیال ہے کہ جلد ہی بلا لیا جاؤں گا۔ لاہور میں میرے خالو بیمار تھی۔ میں ابا جان کے ساتھ ان کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان کی مزاج پرسی سے زیادہ تمہیں دیکھنے کی خواہش تھی۔ شام کو یہاں پہنچا تو مباحثہ ہو رہا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ تمہاری تقریر بھی سن لی۔ اگر پاکستان کے لیے کوئی فوج بھرتی کر رہے ہو تو میرا نام بھی لکھ لو۔ سلیم نے پوچھا، لاہور کب آئے؟ بس ہم کوئی 4 بجے یہاں پہنچے تھے۔ لیکن تمہیں میرے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ بھائی میں تمہارے گاؤں سے آیا ہوں۔ لیکن کب؟ پچھلے مہینے آخری ہفتے کے روز میں ابا جان اور امی جان وہاں گئے تھے۔ رات ہم وہاں رہے اور اتوار کی شام واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد بھی تم نے مجھے خط نہیں لکھا؟ بھائی میں نے خط کے بجائے خود لاہور آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو پھر مجھے تمہارے خالو جان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بیمار ہو کر تمہیں اس نیک ارادے کی تکمیل کا موقع دیا۔ اچھا میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں، ابھی تک میں نے خود بھی نہیں کھایا۔ اس پر ارشد نے جواب دیا، بھائی تکلف کی ضرورت نہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھے ماڈل ٹاؤن پہنچنا ہے، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ نہیں، تم ماڈل ٹاؤن نہیں جاؤ گے۔ میں تمہارے لیے چارپائی اور بستر کا انتظام کرتا ہوں، تم یہیں رات بسر کرو۔ لیکن ابا جان پریشان ہوں گے، ہمیں کل دوپہر کو واپس جانا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ الگ صبح تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ نہیں بھائی، اگر تمہارے ابا جان کو یہ معلوم ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو تو پھر وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے تمہیں روک لیا ہے۔ صبح میں تمہارے ساتھ جا کر معذرت کر لوں گا۔ بھائی یہ تو ابا جان بھی کہتے تھے کہ میں نہیں آ سکوں گا۔ ہاسٹل کے نوکر نے کمرے کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، سلیم صاحب کھانا لے آؤں؟ ہاں بھائی، 2 آدمیوں کا کھانا لے آؤ۔ نوکر چلا گیا اور سلیم نے ارشد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ارشد میں ایک دوست کی مزاج پرسی کر آؤں، 5 منٹ میں آتا ہوں، اس کے بعد اطمینان سے باتیں کریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد سلیم اور ارشد بستروں پر لیٹے ایک دوسرے کو اپنی اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ ارشد سے اچانک ملاقات پر سلیم کے ذہن میں جو سب سے اہم سوال تھا وہ ابھی تک اس کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ یہ اس کے دل کی وہ مقدس دھڑکنیں تھیں جنہیں اس کے ہونٹوں تک آنا گوارا نہ تھا۔ اچانک ارشد نے کہا، سلیم بڑے دنوں کی چھٹیوں میں تم امرتسر ضرور آ جاؤ۔ اگر میں اپنے گاؤں گیا
تو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ امی نے بھی تاکید کی ہے کہ تم ضرور آؤ۔ اس پر سلیم نے کہا، بھائی یہ آج پتہ چلا کہ تم گاؤں کے رہنے والے ہو۔ تم تو کہا کرتے تھے کہ مجھے گاؤں کی زندگی دیکھنے کا بہت کم اتفاق ہوا ہے۔ ارشد نے جواب دیا، ہاں بھائی، ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے پہلی بار اس وقت اپنا گاؤں دیکھا تھا جب میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہاں ہماری تھوڑی سی زمین تھی جس کا بیشتر حصہ دادا مرحوم نے اپنی زندگی میں گروی رکھ دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ابا جان نے اپنی تعلیم کے اخراجات پورا کرنے کے لیے باقی کھیت بھی گروی رکھ دیے۔ ملازم ہونے کے بعد مکان انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کے حوالے کر دیا اور وہاں سے یہ عہد کر کے نکلے کہ وہ گاؤں میں اس وقت تک آباد نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی زمین نہیں چھڑا لیتے۔ اب ابا جان نے نہ صرف وہ زمین چھڑا لی ہے بلکہ کچھ اور خرید لی ہے۔ گاؤں سے باہر ہم نے ایک چھوٹی سی کوٹھی بھی بنوا لی ہے۔ سلیم تم ضرور آؤ، عصمت اور راحت بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ عصمت ابھی تک اپنی سہیلیوں کو تمہاری کہانیاں سنایا کرتی ہیں۔ وہ کون سی جماعت میں پڑھتی ہیں؟ سلیم نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ عصمت 10ویں میں ہے اور راحت 7ویں میں۔ سلیم دو ننھے اور معصوم چہروں پر زمانے کی تبدیلیوں کو تصور کرنے لگا اور ماضی کے دل فریب نقوش اسے موہوم تصویریں نظر آنے لگیں۔ وہ بچپن کے بے اختیار قہقہوں کو جوانی کی سنجیدہ مسکراہٹوں میں تبدیل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، عصمت اب بڑی ہو گئی ہے، رواج کے ہاتھ اس کے چہرے پر نقاب ڈال چکے ہوں گے۔ اب وہ اس کے لیے پھولوں کے گلدستے نہیں بنا سکے گا۔ اب وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا، دیکھو اسے گرا نہ دینا۔ وہ ان دنوں، مہینوں اور برسوں سے خفا تھا جو اس کی شاہراہ حیات کے ہر رنگین اور دلکش نقش کو اپنی آغوش میں چھپا رہے تھے۔ ارشد سو گیا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد سلیم کو بھی نیند آ گئی۔ خواب میں وہ ماضی کی دیواریں پھاندتا ہوا اس رنگین وادی میں جا پہنچا جہاں بچپن اچھلتا کودتا اور قہقہے لگاتا تھا۔ بڑے دنوں کی چھٹیوں میں سلیم کو سیدھا اپنے گاؤں جانے کے بجائے امرتسر اترنا پڑا۔ ارشد گزشتہ ملاقات میں اسے بتا چکا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے نوکری سے مستعفی ہو کر اپنی دکان کھول لی ہے۔ وہ امرتسر میں اپنے دکان کا پتہ بھی اس کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ دوپہر کے وقت دکان بند تھی، اس لیے سلیم نے تانگے والے کو مکان کی طرف چلنے کو کہا۔ تانگے والے کو ڈاکٹر شوکت کا مکان تلاش کرنے میں دیر نہ لگی۔ اس نے محلے میں داخل ہو کر جس دکاندار سے مکان کا پتہ پوچھا وہ خود ہی ساتھ آیا اور اسے مکان کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ سلیم نے تانگے سے اپنا سوٹ کیس اتار کر دروازے کے سامنے رکھ دیا اور تانگے والے کو کرایہ ادا کرنے کے بعد دروازے پر دستک دی۔ ایک لڑکے نے باہر جھانکتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب گھر پر نہیں ہیں، اور پیشتر اس کے کہ سلیم کچھ کہتا اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ سلیم نے قدرے تذبذب کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسی لڑکے نے پھر ایک بار کیواڑ کھول کر اپنا سر باہر نکالتے ہوئے کہا، میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے کو تھا کہ سلیم نے جلدی سے کہا، ارے امجد، تم مہمانوں کے ساتھ اسی طرح پیش آیا کرتے ہو؟ ارشد کہاں ہے؟ بھائی جان باہر گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کسی نے امجد کا کان پکڑ کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے باہر جھانکا اور کہا، آپ لاہور سے آئے ہیں؟ جی ہاں، سلیم نے راحت کو پہچانتے ہوئے جواب دیا۔ راحت کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور وہ امی جان، آپا جان کہتی ہوئی واپس بھاگ گئی۔ ماں کی آواز آئی، ارے کیا ہوا؟ امی جان وہ آ گئے ہیں۔ کون، سلیم؟ ہاں وہ آ گئے ہیں۔ اب عصمت کتاب پھینک کر اپنے کمرے سے نکلی اور دروازے کے ساتھ لگ کر باہر جھانکنے لگی۔ اچانک سلیم نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ عصمت جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ ماں نے کہا، راحت تم بیٹھک کا دروازہ کھول کر بھائی کو اندر بٹھاؤ، آج خدا جانے نوکر کہاں غارت ہو گیا ہے۔ راحت نے امجد سے کہا، امجد تم جاؤ انہیں بیٹھک میں لے آؤ، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ امجد نے جواب دیا، بس میں نہیں مانتا تمہارا کہنا، تم نے میرا کان کیوں کھینچا تھا؟ تھپڑ لگاؤ اس کے منہ پر، ماں نے بگڑ کر کہا۔ بڑا کمینہ ہے یہ، عصمت نے آگے بڑھ کر کہا۔ امجد ایسے مہمان کی آمد پر قطعاً خوش نہ تھا جس نے آن کی آن میں گھر کی فضا بدل دی۔
تاہم اسے مجبوری سمجھتے ہوئے وہ مکان سے باہر نکل آیا اور سلیم سے مخاطب ہو کر بولا، آؤ جی بیٹھک میں۔ اتنی دیر میں راحت بیٹھک کا دروازہ کھول چکی تھی۔ سلیم اپنا سوٹ کیس اتار کر اندر داخل ہو گیا۔ راحت تذبذب کی حالت میں کھڑی تھی کہ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ سلیم نے سوال کیا۔ وہ بولی، بیٹا جیتے رہو، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہم تمہارے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے، ارشد ابھی باہر گیا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ راحت، تم نے بھائی کو سلام نہیں کیا؟ اور وہ ایک شرارت آمیز تبسم کے ساتھ بھائی جان السلام علیکم کہہ کر ساتھ والے کمرے میں غائب ہو گئی۔ عصمت دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ راحت نے اس کی طرف دیکھ کر دبی زبان میں کہا، آپا جان اب تو وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ چڑیل چپ رہو۔ عصمت اسے بازو سے پکڑ کر دروازے سے دور لے گئی۔ بیٹھک میں ان کی ماں سلیم سے کہہ رہی تھی، بیٹا تم آرام سے بیٹھو، ارشد ابھی آ جائے گا، میں تمہارے لیے چائے تیار کراتی ہوں۔ امجد تم اپنے بھائی کے پاس بیٹھو۔ پھر وہ چلی گئی تو سلیم امجد کی طرف متوجہ ہوا، امجد ادھر آؤ۔ امجد جھجکتا ہوا آگے بڑھا۔ سلیم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرسی پر بٹھا لیا۔ امجد پڑوس میں اپنے ایک ہم جماعت کے گھر جا کر پتنگ اڑانا چاہتا تھا اور وہ اس خیال سے پریشان تھا کہ جب تک ارشد نہیں آئے گا اسے چھٹی نہیں ملے گی، لیکن سلیم بچوں کو بہلانا جانتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ سلیم نے پوچھا، امجد تم اپنے گاؤں کب جا رہے ہو؟ ہم کل جائیں گے، آپ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں نا؟ ہاں، تم میرا گاؤں دیکھ چکے ہو، لیکن تم اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ بھلا گاؤں میں سانپ ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے سانپ جو آدمی کو سالم نگل جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے سانپ نہیں ہوتے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ راحت نے۔ وہ کہتی تھی کہ سانپ جب پھونکارتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور اگر انہیں ڈنڈا مارا جائے تو ڈنڈے کو آگ لگ جاتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ گاؤں میں ریچھ، شیر اور چیتے ہوتے ہیں۔ وہ تم سے مزاح کرتی ہوگی، سلیم نے کہا۔ مجھے معلوم ہے وہ مزاح کرتی ہے، یہ جانور جنگلوں میں ہوتے ہیں، لیکن بھوت اور جن گاؤں میں ضرور ہوتے ہوں گے، اور رات کے وقت وہ لوگوں کو ڈراتے بھی ہوں گے۔ نہیں، اگر انسان ڈرپوک نہ ہو تو اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ آپ کو کبھی نہیں ڈرایا کسی نے؟ نہیں۔ راحت کہتی ہے کہ بھوت بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ بچوں کو چمٹ جاتا ہے اور پھر اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اسے ٹھنڈے پانی میں غوطے نہ دیے جائیں۔ بعض بھوت بہت ضدی ہوتے ہیں اور ان سے جان چھڑانے کے لیے منہ کو سیاہی لگا کر گدھے پر سواری کرنی پڑتی ہے۔ بھلا کیا یہ سچ ہے؟ سلیم بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا اور راحت دوسرے کمرے میں دروازے کے ساتھ کھڑی اپنی دانت پیس رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ سلیم نے کہا۔ تمہیں یہ سب باتیں راحت نے بتائی ہیں؟ ہاں جی، وہ بہت جھوٹ بولتی ہے۔ وہ کہتی تھی گاؤں میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتا ہے، اور جو تیرنا نہیں جانتے وہ ڈوب جاتے ہیں، اس لیے مجھے گاؤں میں جانا پسند نہیں۔ سلیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ تم سے مزاح کرتی ہے۔ امجد بولا، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ رات کے وقت جب گاؤں کے لوگ سو جاتے ہیں تو چوہے ان کے اوپر چڑھ کر ناچتے ہیں اور گیدڑ کھیتوں سے نکل کر۔ اس پر راحت نے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور وہ فقرہ پورا نہ کر سکا۔ سلیم کی توجہ امجد کی طرف تھی، اس لیے وہ راحت کو نہ دیکھ سکا۔ امجد کے اچانک خاموش ہو جانے پر اس نے کہا، ہاں بھائی، گیدڑ کیا کرتے ہیں کھیتوں سے نکل کر؟ بھائی جان یہ بکواس کرتا ہے، راحت یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ امجد بولا، کیا تم نے کہی نہیں تھی مجھ سے یہ باتیں؟ راحت نے کہا، بھائی جان یہ کانگریسی ہے، اس کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ راحت نے امجد کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کانگریسی کہلانا اس کے لیے ایک گالی کے مترادف تھا، اور کٹر کانگریسی کہلانا اس کے نزدیک بدترین گالی تھی، بالخصوص جب سے اس نے مہاتما گاندھی کی تصویر دیکھی تھی۔ کانگریسی بن جانے کا تصور بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں کانگریسی اور مہاتما گاندھی ایک ہی چیز کے دو نام تھے۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، مجھے کانگریسی کہو گی تو میں تمہاری ساری باتیں بتا دوں گا۔ تم نے مجھے مینڈکوں، کچھووں اور نیولوں کے متعلق بھی بتایا تھا
کہ وہ سردیوں کی راتوں میں بچوں کے ساتھ آ کر سو جاتے ہیں اور بھینسے مکان کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں۔ بھینسے کے متعلق تو بڑی آپا نے بھی کہا تھا۔ عصمت نے دوسرے کمرے سے آواز دی، امجد، اور اس نے جواب دینے کے بجائے فریاد کے لہجے میں کہا، آپا جان، چھوٹی آپا مجھے کٹر کانگریسی کہتی ہیں۔ امجد، ادھر آؤ، اندر سے دوبارہ آواز آئی۔ امجد اٹھ کر جھجکتا ہوا آگے بڑھا، لیکن راحت نے جلدی سے اس کا کان پکڑ لیا اور اسے کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی۔ سلیم ہنس رہا تھا اور امجد چند منٹ کے بعد دوبارہ اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارشد آ گیا۔ پھر سلیم نے اس کے ساتھ چائے پی اور شام کے وقت دونوں سیر کے لیے نکل گئے۔ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد سلیم ارشد ڈاکٹر شوکت اور ان کی بیوی کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ راحت اور امجد خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ سلیم عصمت کی غیر حاضری کے باعث اس محفل میں ایک خلا محسوس کر رہا تھا۔ گفتگو کا موضوع پاکستان تھا۔ سلیم کی گرم جوشی سے متاثر ہو کر ڈاکٹر صاحب نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم جیسے نوجوان اس مسئلے کی اہمیت کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ ہندو بہت زیادہ تیار ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس بات پر بھی متفق نہیں ہو سکے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں ایک وطن کی ضرورت ہے۔ تم نوجوانوں کو بہت کام کرنا ہے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ طوفان آ چکا ہوگا اور ہم ابھی تک یہ بحث کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کسی جائے پناہ کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ ارشد کی ماں بولی، بھائی سلیم، ارشد تمہاری تقریر کی بہت تعریف کرتا تھا، اگر یہاں تمہارے پاس اس کی کوئی نقل ہے تو ہمیں بھی سنا دو۔ جی، جو تقریر میں نے کی تھی وہ تو مجھے اسی دن بھول گئی تھی۔ میں نے فقط مخالفین کے اعتراض کا جواب دینے پر اکتفا کیا تھا۔ اچھا، جو لکھی تھی وہ سنا دو۔ سلیم نے اپنا سوٹ کیس کھول کر چند کاغذات نکالے اور انہیں پڑھ کر سنانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے کئی بار خوب اور بہت خوب کہہ کر داد دی اور اختتام پر کہا، بھائی خدا تمہیں ہمت دے، تم پاکستان کے لیے بہت کام کر سکو گے۔ ارشد کی ماں بولی، بیٹا، جب تم عصمت اور راحت کو عجیب و غریب کہانیاں سنایا کرتے تھے، میں اسی وقت کہا کرتی تھی کہ خدا نے تمہیں بہت اچھا ذہن دیا ہے۔ راحت نے آہستگی سے امجد کے کان میں کچھ کہا اور وہ بلبلا اٹھا، اماں جان، راحت مجھے پھر کانگریسی کہتی ہیں۔ راحت کو ماں نے ڈانٹا اور وہ رنجیدہ ہونے کے بجائے ہنستی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ راحت اور امجد کے جھگڑے گھر کی زندگی کا ایک لازمی جزو بن چکے تھے۔ راحت اسے چھیڑتی، وہ ماں یا باپ کے پاس جا کر فریاد کرتا، کبھی کبھی راحت کو ڈانٹ پڑتی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے امجد کے ساتھ بول چال بند کر دیتی۔ پھر امجد کی باری آتی، وہ دوسروں سے نظر بچا کر اس کا منہ چڑھاتا۔ جب اس پر بھی وہ متوجہ نہ ہوتی تو وہ اس کے ہاتھ سے کتاب، قلم یا سویٹر بننے کی سلائیاں چھین کر ہنستا ہوا بھاگ جاتا۔ راحت اس کا پیچھا کرتی۔ کبھی کبھی امجد جان بوجھ کر اس کے ہاتھ آ جاتا اور راحت اسے پیٹنا چاہتی، لیکن وہ ہاتھ جو غصے سے بلند ہوتے امجد کے حسین گالوں تک پہنچتے پہنچتے رک جاتی۔ پھر کرو گے شرارت؟ وہ اس کے کان پکڑ کر کہتی۔ نہیں نہیں آپا جان، معاف کر دو، وہ ہنستے ہوئے کہتا، اور آپا جان بھی اپنا غصہ بھول کر ہنس پڑتی۔ اور اگر کبھی راحت کچھ دیر کے لیے سچ مچ خفا ہو جاتی تو امجد محسوس کرتا کہ گھر کی فضا پر اداسی چھا رہی ہے۔ آج بھی جب راحت اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد امجد کو سلیم، ارشد اور اپنے والدین کی محفل میں تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ کچھ دیر اس نے اپنے دل پر جبر کیا، بالآخر وہ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ راحت جو عصمت کے پاس بیٹھی اسے خسر پسر کر رہی تھی، دبی زبان میں بولی، آپا، یہ کانگریسی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ رات کے وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ سلیم ارشد کی والدہ اور بچوں کے ساتھ ان کے گاؤں جائے گا اور وہ 3 دن وہاں رہے گا۔ چنانچہ صبح 10 بجے کے قریب وہ ان کے ساتھ امرتسر سے اجنالہ کی طرف جانے والی موٹر پر سوار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر شوکت اپنی مصروفیات کے باعث ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ اجنالہ سے چند میل آگے ارشد نے ڈرائیور کو لاری کھڑی کرنے کے لیے کہا۔ گاؤں کے 4 آدمی جنہیں ڈاکٹر شوکت کے چچا زاد بھائی نے سامان اٹھانے کے لیے بھیجا تھا، سڑک پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ارشد نے سامان ان کے حوالے کر دیا اور یہ ان کے پیچھے پیچھے پیدل گاؤں کی طرف چل دیے۔ ارشد کی والدہ اور عصمت سیاہ برقعے پہنے ہوئے تھی اور راحت نے
موٹر سے اترنے کے بعد برقع اتار کر بغل میں دبا لیا۔ ارشد سلیم سے کہہ رہا تھا، یہ راحت بڑی چڑیل ہے۔ پچھلے دنوں اسے خیال آیا تھا کہ برقع پہننے سے چھوٹی لڑکیاں بھی معتبر بن جاتی ہیں، چنانچہ اس نے ہمیں برقع سلوانے پر مجبور کرنے کے لیے بھوک ہڑتال کر دی، اور اب اس کی جان عذاب میں ہے۔ اگر ایک دن برقع پہن لیتی ہے تو 2 دن دوپٹے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی۔ ابھی ہم گاؤں پہنچیں گے تو وہاں کے بچوں پر روب ڈالنے کے لیے فوراً برقع پہن لے گی۔ کوئی 2 میل پگڈنڈی پر چلنے کے بعد ارشد نے سامنے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، سلیم، وہ ہمارا گاؤں ہے اور وہ آم کے درخت کے ساتھ ہمارا نیا مکان ہے۔ وہ درخت بہت پرانا ہے، میرے دادا نے لگایا تھا۔ سلیم 2 دن وہاں رہا۔ اس عرصے میں راحت اور امجد اس کے ساتھ کافی مانوس ہو چکے تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد سلیم کافی دیر ارشد، راحت، امجد اور اس کی والدہ سے باتیں کرتا رہا۔ گزشتہ چند سال کے عرصے میں اس کے گاؤں میں کئی ایسے واقعات پیش آ چکے تھے جو سننے والوں کے لیے بے حد دلچسپ تھے۔ چچا اسماعیل گاؤں کی زندگی میں نئے قہقہوں اور نئی مسکراہٹوں کا اضافہ کر چکا تھا۔ چودھری رمضان سے کئی اور بدحواسیاں سرزد ہو چکی تھیں۔ کاکو عیسائی اور ہری سنگھ لوہار کی لفظی جنگ کئی نئے مراحل طے کر چکی تھی۔ سلیم انہیں یہ واقعات سناتا اور کبھی کبھی اسے ان کے علاوہ ساتھ والے کمرے سے کسی کے دبے دبے میٹھے اور دل فریب قہقہوں کی آواز بھی آ جاتی اور اسے اس دیوار کا احساس ہونے لگتا جو وقت نے اس کے اور عصمت کے درمیان حائل کر دی تھی۔ دوسری رات وہ انہیں ایک ادبی رسالے سے اپنا مضمون میرا گاؤں پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اس کی کرسی کمرے کے ایک کونے میں میز کے قریب تھی جس پر لیمپ جل رہا تھا۔ ارشد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کمرے کے دوسرے سرے پر ایک چارپائی پر ارشد کی والدہ امجد اور راحت بیٹھی ہوئی تھیں۔ عصمت ساتھ والے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ماں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی دبے پاؤں آگے بڑھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سلیم کو اس کمرے میں اس وقت اس کی موجودگی کا احساس ہوا جب کسی واقعے پر وہ ہنس رہے تھے اور دبے دبے قہقہوں کی آواز ساتھ والے کمرے کے بجائے اب اس کمرے کے کونے سے آ رہی تھی۔ اچانک امجد چلایا، امی جان، اب بڑی آپا بھی مجھے کانگریسی کہتی ہیں۔ اس پر سب ہنس پڑے اور عصمت اپنا سارا وجود سمیٹ کر ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عصمت راحت کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی اور امجد چوکنا ہو کر سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ عصمت نے غصے کی حالت میں اسے گردن سے پکڑ کر پرے دھکیلتے ہوئے کہا، کانگریسی، پیچھے ہٹو۔ امجد اپنے مطلب کی کوئی بات تو سن نہ سکا، تاہم اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کانا پھوسی اس کے سوا کسی اور کے متعلق نہیں، چنانچہ وہ اپنی مدافعت کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ راحت نے سلیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بھائی جان، اس پیر کا واقعہ سنائیے جو آپ کا گھوڑا خریدنے آیا تھا۔ امجد گھوڑا خریدنے والے پیر کے ساتھ اپنا کوئی تعلق قائم نہ کر سکا، تاہم اس نے سلیم کو ایک بات سے باخبر کرنا ضروری سمجھا۔ وہ بولا، بھائی جان، یہ بات بڑی آپا نے چھوٹی آپا کے کان میں کہی ہے، میں سن رہا تھا۔ ماں نے ڈانٹا، تم بہت شریر ہو گئے ہو۔ اب امجد محسوس کر رہا تھا کہ ہر معاملے میں صاف گوئی سود مند ثابت نہیں ہوتی۔ ماں اسے گھور رہی تھی، راحت اس کی پنڈلیوں میں اپنے ناخن چبھونے کی کوشش کر رہی تھی اور عصمت نظر بچا کر اس کے کان مروڑ رہی تھی۔ وہ زہر کے گھونٹ پی کر اٹھا اور کمرے کے دوسرے کونے میں سلیم کے پیچھے کرسی پر جا بیٹھا۔ پھر سلیم نے پیر ولایت شاہ کی سرگزشت کے ساتھ ساتھ رمضان کے کوٹھے پر چڑھنے والے بھینسے کا قصہ بھی سنا دیا۔ اختتام پر جب سب قہقہے لگا رہے تھے، امجد ہنستے ہنستے اچانک سنجیدہ ہو گیا اور ارشد کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بھائی جان، ہم اپنے مکان کے پچھواڑے پر کسی کو پیال کا ڈھیر نہیں لگانے دیں گے۔ ارشد نے سلیم سے کہا، بھائی، جب ہم تمہارے گاؤں گئے تھے تو اس گھوڑے کی تصویر تمہاری بیٹھک میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ ارشد کی ماں نے پوچھا، بیٹا، وہ کیسے مرا؟ یوسف میری غیر حاضری میں اسے گھر والوں سے چوری سے چنے کھلا دیا کرتا۔ اس کا خیال تھا کہ میری غیر حاضری میں اسے پوری غذا نہیں ملتی۔ ایک دن اس نے اس کے آگے بہت زیادہ چنے ڈال دیے۔ گھر والوں کو اس کے مرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ یوسف کی محبت کا شکار ہوا ہے۔ امجد نے برہم ہو کر کہا، یوسف کون ہے؟ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ تمہارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تم اسے بھول گئے؟ امجد نے کہا،
جب آپ کو پتہ چل گیا کہ گھوڑے کے آگے اس نے زیادہ چنے ڈال دیے تھے تو آپ نے اسے کچھ نہ کہا؟ بھائی اسے کیا معلوم تھا کہ زیادہ چنے کھانے سے گھوڑا مر جائے گا؟ امجد کو اچانک اپنی مظلومیت کا احساس ہوا اور اس نے کہا، دیکھو جی، ایک دن میں نے بھائی جان کی میز سے دوات گرا دی تو انہوں نے مجھے 2-3 تھپڑ لگا دیے۔ ایک دن مجھ سے بڑی آپا کا قلم ٹوٹ گیا تو پھر انہوں نے بھی مجھے پیٹا تھا۔ ارشد ہنستے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہنے لگا، سلیم بھائی یہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ راحت بولی، بھائی جان سب کانگریسی خطرناک ہوتے ہیں، اور امجد دانت پیس کر رہ گیا۔ اس پر ماں بولی، خبردار اگر کسی نے میرے بیٹے کو کانگریسی کہا تو۔ ابتدائی دور میں جب انگریز بحیثیت تاجر کے ہندوستان میں آئے تھے تو وہ ہندوستانی تہذیب و تمدن اور ثقافت سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ یہاں کے لوگوں میں گھل مل کر رہتے، انہوں نے یہاں کا رہن سہن، طرز معاشرت اور عادات و اطوار کو اختیار کیا اور اسی ثقافت میں مدغم ہو گئے۔ ابتدائی دور کا انگریز نہ تو تہذیبی برتری کے تصور میں مبتلا نظر آتا ہے اور نہ نسلی فوقیات کا شکار، اور نہ ہی اس میں اہل ہندوستان کے لیے نفرت و حقارت کے جذبات ملتے ہیں۔ یورپی فوجی مہم جوؤں کا اولین مقصد دولت اکٹھی کرنا ہوتا تھا۔ دولت جمع کرنے کے جو ذرائع تھے ان میں حکمرانوں کی جانب سے دیے ہوئے تحائف اور نقد رقوم، تنخواہ، جائیداد کی آمدنی اور مال غنیمت ہوا کرتے تھے۔ ان میں جو زیادہ ہوشیار تھے وہ تجارت میں پیسہ لگا کر مزید دولت کماتے، اور جب یہ مہم جو لوٹ مار تنخواہ اور جائیداد کے ذریعے کثیر رقم اکٹھی کر لیتے تو ریٹائرڈ ہو کر یا تو اپنے ملک چلے جاتے یا ہندوستان میں رہائش اختیار کر کے پرامن زندگی گزار دیتے۔ کبھی کبھی انہیں اتفاقاً کثیر رقم ہاتھ لگ جاتی تو یہ فوراً ریٹائرڈ ہو کر چلے جاتے۔ مثلاً جب غلام قادر روہیلا دہلی سے بھاگا تو ایک یورپی افسر لیسٹی نے اس کا تعاقب کیا اور اسے وہ تمام ہیرے جواہرات اور رقوم ہاتھ لگیں جو غلام قادر نے دہلی سے لوٹی تھیں۔ وہ اس کے بعد فوجی زندگی سے کنارہ کش ہوا اور بقایا زندگی آرام سے گزار دی۔ ان یورپی مہم جوؤں میں ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کا مقصد محض دولت ہی جمع کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے پیسے سے مایوس ہو کر اس پیشے کو اختیار کرتے۔ ان میں اکثر ایسے بھی تھے جن کا مقصد محض فوجی مہم جوئی ہوا کرتا۔ ان ابتدائی فوجی مہم جوؤں کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے خود کو مکمل طور پر ہندوستانی تہذیب و تمدن میں ضم کر لیا تھا، اور ان میں اکثر کے نام ہندوستانی ہو گئے تھے۔ مثلاً رائن ہارٹرڈ نے اپنا نام سیمرس رکھا اور وہ اس سے سمرو ہو گیا۔ جارج ہیسنگ جورج صاحب، لوئی بورجین لوئی صاحب، جارج ٹامس جہازی صاحب، یا جارج بہادر جیمز شیفرڈ جیمز صاحب، اور رابرٹ سندرلینڈ ستلج صاحب، اور کیپٹن براؤن رگ برنڈی صاحب، اور پھر پیرون یعنی پیرو، اور اسکینر یعنی سکندر صاحب کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ 19ویں صدی میں جو یورپی رنجیت سنگھ کی فوج میں ملازم ہوتے تھے ان سے ملازمت کے وقت ایک معاہدہ کیا جاتا جس کے تحت یہ شرائط ہوتی تھیں کہ وہ شادی کر کے خود کو ہندوستانی ماحول میں ضم کر لیں گے، گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے، پبلک میں تمباکو نوشی نہیں کریں گے، داڑیاں رکھیں گے، اور سکھ مذہب کی بے حرمتی نہیں کریں گے، اگر ضرورت پڑے تو اپنے ملک کے خلاف بھی لڑیں گے۔ اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ مغل بادشاہوں کی فوج میں یورپی فوجی تھے، خاص طور سے توپ خانے میں، لیکن اس وقت تک یورپی فوجیوں کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ ان کی اہمیت آخری عہد میں ہوئی تھی جبکہ ہر حکمران کو ایک بہترین تربیت یافتہ فوج کی ضرورت ہوتی تھی۔ پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کے پاس فرانسیسی تربیت یافتہ توپ خانہ تھا۔ اودھ کے نواب کی ملازمت میں لا نامی ایک افسر تھا جو مقامی طور پر مشیر لاس کہلاتا۔ ابتدائی کرائے کے فوجیوں میں جن کے نام آتے ہیں ان میں مارکر آرمینی، رائن ہارٹرڈ جرمن اور میڈوک فرانسیسی تھے۔ رائن ہارٹرڈ پہلا فوجی مہم جو ہے جس کے بارے میں ہمیں پوری معلومات ملتی ہیں۔ اس نے اپنی پرائیویٹ فوج کو منظم کیا اور ہر اس حکمران کی پیشکش کو قبول کر لیا جس نے اسے زیادہ سے زیادہ پیسے دیے۔ رائن ہارٹرڈ کے بعد جو شخص مشہور ہوا وہ میڈوک تھا۔ یہ شخص جاہل مطلق تھا۔ اس نے مختلف حکمرانوں کی ملازمت اختیار کی اور کافی پیسہ کما کر یورپ چلا گیا۔
رائن ہارٹرڈ اور میڈوک کے بعد جو یورپی فوجی مہم جو آئے انہیں 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جو ماہر اور تجربے کار فوجی تھے، ان کی اکثریت فرانسیسیوں کی تھی۔ ان میں جو مشہور ہوئے وہ یہ تھے: جان ہیسنگ، کرنل فریمون اور ڈٹرینس جو مقامی طور پر حضور بیگ کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری قسم میں انگریز آتے ہیں جن میں 2 بہت مشہور ہوئے: ولیم گارڈنر اور ویلکس اسمتھ۔ تیسری قسم میں وہ فوجی مہم جو آتے ہیں جو بھگوڑے تھے، ان میں سے اکثر جہار سے بھاگ کر آئے تھے۔ یہ ان پڑھ، جاہل اور اکھڑ فوجی ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 بہت مشہور ہوئے: جارج ٹامس اور پیرون۔ جارج ٹامس کی ان کارروائیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے جو اس نے ہندوستان میں بحیثیت ایک فوجی مہم جو کے کی تھیں، تو اس سے ہندوستان کی 18ویں اور 19ویں صدی کی سیاسی حالت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ ٹامس نے دوسرے فوجی مہم جوؤں سے علیحدہ ہٹ کر راستہ اختیار کیا تھا، اگرچہ آخر میں اسے ناکامی ہوئی، لیکن ہندوستان کی تاریخ میں اگرچہ نمایاں نہ صحیح اس کا نام ضرور آتا ہے۔ وہ پہلا یورپی فوجی مہم جو تھا جس نے اپنی زندگی کو منظم کیا اور مختلف ہندوستانی حکمرانوں کی ملازمت کی، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ خود کیوں نہ اپنی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کر لے۔ جہاں وہ دوسروں کے لیے جنگ کرتا ہے، کیوں نہ خود اپنے لیے جنگ کرے۔ جارج ٹامس 1780 سے 1781 عیسوی میں ہندوستان آیا تھا۔ پھر 1797 عیسوی تک اس کی زندگی حالت جنگ میں گزری۔ اس دوران میں اسے ہندوستان کے حالات اور ہندوستان کی ذہنیت کو سمجھنے کا موقع مل گیا۔ اس نے دکن میں نظام علی خان اور ہندوستان میں بیگم سمرو سے لے کر بہت سے مرہٹہ سرداروں کی ملازمتیں کیں۔ آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنی ایک آزاد حکومت قائم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہریانہ کو منتخب کیا۔ ہریانہ کا علاقہ جھجر کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس وقت ہانسی اس کا مرکزی شہر تھا۔ ٹامس کے وقت میں یہ شہر اجاڑ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اس وجہ سے اس جگہ کو پسند کیا۔ 1797 عیسوی میں اس نے کنہوری پر حملہ کر دیا، جہاں کے باشندوں نے اس کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ ٹامس نے جلد ہی مقامی باشندوں کو شکست دے کر ہریانہ پر قبضہ کر لیا اور ہانسی کو اپنا مرکزی مقام بنا لیا۔ اس نے قلعے کی مرمت کروائی اور شہر کے فصیلوں کو درست کیا، جس کی وجہ سے یہ شہر جو سنسان اور غیر آباد تھا بہت جلد آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی ریاست کے دفاع کے لیے فوج کی تعداد بڑھائی اور اپنا سکہ ضرب کروایا۔ ٹامس نے اپنی حکومت میں پہلا کام یہ کیا کہ اپنے سپاہیوں کے لیے پینشن کا بندوبست کیا۔ جو جنگ میں زخمی ہو جاتے انہیں معاوضہ ادا کیا جاتا، اور جو لڑتے ہوئے مارے جاتے ان کے بیوی بچوں کو آدھی تنخواہ دی جاتی۔ ہریانہ میں اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے بعد اس کا منصوبہ پنجاب کو فتح کرنے کا تھا، لیکن اسے یہ مہم مشکل نظر آئی، اس لیے اس نے جے پور پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ہندوستان کی سیاسی صورتحال میں یہ ضروری تھا کہ مسلسل جنگ کے ذریعے فوج کو مصروف رکھا جائے اور ہمسایوں کو دہشت زدہ کر کے ریاست کا دفاع کیا جائے۔ اس لیے اس نے راجپوتانہ میں مسلسل لوٹ مار جاری رکھی۔ راجپوتانہ کے بعد اس کی لوٹ مار کا میدان پنجاب کی سکھ ریاستیں تھیں۔ ٹامس کی بڑھتی ہوئی طاقت نے دولت راؤ سندھیا اور اس کی فوج کے فرانسیسی کمانڈر پیرون کو خطرے کا احساس دلایا۔ اول سندھیا نے اسے ملازمت کی پیشکش کی جسے اس نے قبول نہیں کیا۔ جنرل پیرون جو ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کے لیے کوشش کر رہا تھا، اسے ٹامس کی موجودگی میں، جس سے برطانوی اقتدار کو مدد ملتی تھی، خطرہ نظر آ گیا۔ اس لیے اس نے سندھیا کی مرضی سے یہ فیصلہ کیا کہ ٹامس کی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے بورجین کو بھیجا گیا، جس نے ٹامس کو مسلسل شکستیں دے کر اس سے صلح کر لی، اور یہ 1801 عیسوی میں ہانسی شہر خالی کر کے انوپ شہر کی طرف چلا گیا۔ اس وقت اس کے پاس 1,00,000 روپیہ مالیت کی چیزیں تھیں۔ انوپ شہر میں یہ بنارس آیا، جہاں اس کی ملاقات کیپٹن فرینکلس سے ہوئی تھی، جسے اس نے اپنی یادداشتیں لکھوائیں۔ اگرچہ اس کی خواہش آئرلینڈ جانے کی تھی، مگر وہ 22 اگست 1802 عیسوی میں بہرام پور میں مرا۔ ہندوستان میں رہ کر اس نے ہندوستانی عادات اختیار کر لی تھیں۔ وہ اردو فارسی زبانیں روانی سے بولتا اور اپنا حرم بھی رکھا کرتا تھا۔
یورپی فوجی مہم جوؤں میں دو فرانسیسیوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک ڈی بوئی تھا اور دوسرا پیرون۔ ڈی بوئی 1751 عیسوی میں سوائے میں پیدا ہوا تھا۔ ابتدا میں اس نے فرانس اور روس میں فوجی ملازمتیں کی تھیں اور 1778 عیسوی میں وہ ہندوستان آیا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی میں کسی بھی یورپی کو ملازم رکھ لیا جاتا تھا، اس لیے اسے بھی لیفٹیننٹ کا عہدہ مل گیا۔ اس عرصے میں اس نے کمپنی کے فوجی انتظام کا بغور مطالعہ کیا اور فوجی معلومات اکٹھی کی، اور 1783 عیسوی میں یہ ملازمت چھوڑ کر آگرہ پہنچا اور وہاں سے کلکتہ، جہاں داران ہیٹنگر گورنر جنرل نے اسے مقامی حکمرانوں اور کمپنی کے ریزیڈنٹس کے نام سفارشی خطوط دیے۔ یہ وہاں سے لکھنؤ آیا، اور اس وقت ہندوستان کے درباروں میں یہ روایت تھی کہ اگر کوئی یورپی کمپنی کے سفارشی خط کے ساتھ آتا تو اسے خلعت دیا جاتا۔ ڈی بوئی کو اس وجہ سے لکھنؤ کے دربار سے خلعت ملی، جو اس نے 4000 روپے میں فروخت کر دی۔ اس سے ڈی بوئی کے پاس کافی رقم ہو گئی۔ وہ 5 مہینے لکھنؤ میں ٹھہرا اور یہاں اس نے فارسی اور اردو زبانیں سیکھیں۔ پھر لکھنؤ سے ڈی بوئی دہلی کی جانب روانہ ہوا، لیکن آگرہ پہنچ کر اسے اطلاع ملی کہ مادھوجی سندھیا مرہٹا حکمران نے گوالیار کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہ سن کر وہ اس سے ملنے کے لیے گوالیار چلا گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس کا سامان اور کاغذات چوری کر لیے، اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ چوری سندھیا کے آدمیوں نے کی تھی۔ ڈی بوئی اس حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد سیدھا سندھیا کے پاس چلا گیا اور اسے اپنی گمشدہ چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اس پر اسے کاغذات کے علاوہ دوسری چیزیں واپس مل گئیں۔ ڈی بوئی نے ان حالات میں، جبکہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، یہ فیصلہ کیا کہ وہ کرائے کے فوجی کی حیثیت سے مقامی حکمرانوں کی ملازمت اختیار کر لے۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ اسے مادھوجی سندھیا نے ملازمت کی پیشکش کی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ یہ طے پایا کہ وہ ایک فوج تیار کرے۔ سپاہی کی تنخواہ 8 روپیہ ماہوار ہوگی اور اسے 1000 ماہانہ ملیں گے، لیکن جب ڈی بوئی نے بھرتی شروع کی تو اس کی تنخواہ 5.5 روپیہ مقرر کی گئی۔ ڈی بوئی 11 برس تک مادھوجی سندھیا اور دولت راؤ سندھیا کی جانب سے شمالی ہندوستان کا نائب یا وائسرائے رہا۔ اس نے جب اپنی فوج کی تنظیم کی تو اس بات کا خیال رکھا کہ ہر سپاہی کو پابندی سے تنخواہ ملے۔ یہ ہندوستان میں ایک نئی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے اس کی فوج میں کبھی بغاوت نہیں ہوئی۔ اس کی فوج میں تقریباً 300 یورپی مخلوط نسل اور کمپنی سے بھاگے ہوئے سپاہی بھی موجود تھے۔ ڈی بوئی کی اپنی تنخواہ 4 سے 6000 تک پہنچ گئی تھی۔ آخر میں یہ 10,000 ماہوار ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جائیداد اور دوسرے ذرائع سے کافی آمدنی ہوتی تھی۔ ڈی بوئی کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے ہندوستانی فوج میں جو اصلاحات کی، 18ویں صدی کے ہندوستان میں ان کا تصور بھی ناممکن تھا۔ مثلاً افسر اور سپاہی جو جنگ میں زخمی ہو جاتے انہیں مالی امداد دی جاتی، جو مستقل معذور ہو جاتے انہیں جاگیر یا زمین کا ٹکڑا دے دیا جاتا، جو جنگ میں مر جاتے ان کے خاندان کو مالی امداد مل جاتی۔ میدان جنگ میں زخمیوں کے لیے بھی طبی شعبہ تھا، جس میں ایمبولینس بھی ہوتی تھی۔ 1895 عیسوی میں جب ڈی بوئی ریٹائر ہو کر گیا تھا تو اس کے پاس 4 لاکھ پاؤنڈ کی خطیر رقم تھی۔ اس نے اپنے قیام کے دوران ایک ہندوستانی عورت سے شادی کی، جس سے اس کا ایک لڑکا علی بخش اور ایک لڑکی بانو تھی۔ یہ دونوں اس کے ساتھ فرانس چلے گئے۔ ڈی بوئی کے جانے کے بعد اس کا جانشین پیرو ہوا، جو 1780 عیسوی میں ہندوستان آیا تھا۔ یہ سندھیا کے شمالی علاقوں کا خود مختار صوبیدار تھا۔ اس کے پاس 2 آبے کی زرخیز زمین، سہارنپور، پانی پت، دہلی، نارنول، آگرہ اور اجمیر کے صوبے تھے، جن کی آمدنی وہ وصول کرتا۔ جے پور، جودھ پور اور راجپوتانہ کے حکمران اسے خراج دیا کرتے تھے۔ اس کا سالانہ ریونیو 16,32,000 پاؤنڈ تھا۔ شاہ عالم مغل بادشاہ اس کے قبضے میں تھا، جس کے ذریعے وہ اپنی پسند کے فرمان جاری کرتا۔ مرہٹا کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اس کی تنخواہ 15,000 روپیہ ماہانہ تھی۔ اس کے ماتحت صوبوں سے جو ریونیو ملتا اس پر اس کا 5% مقرر تھا۔ ہر ریاست سے معاہدے کے وہ 25% نظر وصول کرتا۔ اس طرح اس کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپیہ تھی۔ جب وہ ہندوستان سے گیا تو اس کے پاس 5 لاکھ پاؤنڈ کا اثاثہ تھا۔ ان یورپی فوجی مہم جوؤں کا خاتمہ ہندوستان میں کمپنی کے بڑھتے ہوئے تسلط اور اقتدار سے ہوا، یہاں تک کہ
جنرل لیک نے پیرون کو شکست دے کر 1803 عیسوی میں دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے فوجی مہم جوؤں کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ کمپنی نے ہندوستان کی ریاستوں کو یا تو ختم کر دیا تھا یا اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ اس لیے یورپی فوجی مہم جو اپنی جمع شدہ دولت کے ساتھ ریٹائرڈ ہو کر یا تو ہندوستان سے چلے گئے یا ہندوستان میں آباد ہو گئے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔